بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن اسے امریکی مراسلے کی سفارتی زبان کے حوالے سے یہ سمجھا دیا گیا کہ امریکیوں کی نیک نیتی کے بارے میں پورے اعتماد کا اظہار کرنے کے بعد مراسلے میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو حقیقت نہ ہونے کے باوجود عام آدمی کو حقائق سے قریب نظر آتی ہیں۔ لاجواب ہونے کے بعد اسے مراسلہ وصول کرنا پڑا۔ مشکل یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں یہاں واقعات میں اتنی تیزی آئی ہے کہ اب ہمیں کچھ روز کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ میں نے جلال سے ملنے والی اطلاع پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ اپنے مسائل میں گرے رہیں تو ان کی پیش قدمی بالکل رک جاتی ہے۔ اسی لیے میری خواہش ہے کہ تم جلد از جلد نئی دہلی روانہ ہونے کے بارے میں سوچو۔ اس سلسلے میں پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ ابھی وقت ہے، میں آج تصویروں کا بندوبست کرتا ہوں۔ اول خان کل پاسپورٹ بنوا دے گا۔ پاسپورٹ ہاتھ میں آتے ہی تم لاہور پہنچ جاؤ۔ مجھے سفر پر آمادہ پا کر وہ خوش ہو گیا۔ میں بھی اسلام آباد سے وہیں آ جاؤں گا۔ چٹکی بجانے میں تمہارے سارے مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ وہاں مجھے کن لوگوں سے مدد مل سکے گی؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نئی دہلی میں ہمارے 3 آدمی ہیں، میں ان کے بارے میں معلومات یکجا کر کے لاہور میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں اپنے کام کے آغاز کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ تمہارے لیے ہر اول کا کام سر انجام دیں گے۔ تم اپنا کام شروع کر دو، میں اپنی تیاری کرتا ہوں۔ ممکن ہوا تو میں میجر بخشی کے پیچھے پیچھے نئی دہلی پہنچ جاؤں گا۔ اس کے سنبھلنے کے آثار نظر آئے تو لگے ہاتھ اس کا بھی کریا کرم ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے اور کچھ اپنے ساتھ لو یا نہ لو، CSD ضرور لے جانا۔ اسے اچانک وہ حساس آلہ یاد آ گیا جو میں نے نیو یارک میں رہا کے ایک پرانے ایجنٹ سے ایرانے کے نتیجے میں حاصل کیا تھا۔ بدری ناتھ اسی پرانی سرزمین پر میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، مگر اس کی یادگار مسلسل میرے کام آ رہی تھی۔ آپس کے رابطے کے لیے ملاقاتیں خطرناک ہوتی ہیں، شاید تمہیں کوئی لاسلکی اپریٹس مل جائے۔ وہ کہہ رہا تھا اگر CSD کے ذریعے فون پر ہونے والی گفتگو کو ناپسندیدہ مداخلت سے محفوظ بنایا جا سکے تو دشمن کی سرزمین پر تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر ہمیں ہوٹل میں رہنا پڑا تو CSD سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپریٹر کے ذریعے کوئی بھی کال ہمارے کمرے تک منتقل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی ساری افادیت براہ راست فون لائن تک ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ نکتہ بتا دیا، شروع سے ہی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ بات ختم کرتے کرتے اس نے چونکی ہوئی آواز میں پوچھا، ابھی تم نے جمع متکلی کا صیغہ استعمال کیا تھا، کیا تم کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہو؟ میری بیوی میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا، پردیس کے سفر میں 1 سے 2 بہتر ہوتے ہیں۔ ایک پر کوئی برا وقت آ جائے تو دوسرا اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو خیر خواہوں کو خبر ہی پہنچا سکتا ہے۔ اپنے معاملات کو تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، اس نے محتاط لب و لہجے میں کہا۔ میری دانست میں بیوی کو اس سفر پر اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ مردانہ لڑائی ہے جس میں گردنیں کٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی کے ساتھ تم ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہو گے۔ تم فکر نہ کرو، میری بیوی ایسے معاملات میں مرد مار ثابت ہوتی ہے۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کر ماؤتھ پیس میں کہا، اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہنا، وہ تمہارا مشورہ پسند نہیں کرے گی۔ یہ صرف مشورہ ہی تھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں تمہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس سے گفتگو ختم کر کے میں نے ایک مرتبہ پھر اول خان کے گھر کا فون نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اول خان کو اپنی اور جلال کی گفتگو سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگائی تو بیرا بہت غور سے اور مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہوگی، اس لیے میں نے اسے چھیڑنے کی بجائے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سگریٹ کے پہلے کش کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میرے اٹھتے ہی ویرا نے اونچی آواز میں مجھے ٹوک دیا۔ میں چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹا اور قدرے حیرت سے پوچھا، کیا اب گھر میں چلنے پھرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم میری پرواہ نہیں کرتے، تمہیں میری کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں رچی ہوئی افسردگی تشویشناک تھی۔ میں نے درمیان سے ہی اس کی بات اڑا دی۔ پھر مجھے ٹوکنے کی کیا بات
بات ہے، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سینگ نہیں ماروں گی۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ سلطان شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بول پڑا، مجھے روزے اول ہی سے شبہ تھا کہ تمہارا ذہنی فطور اسی طرح جاری رہا تو کسی نہ کسی دن تمہارے سینگ بھی نکل آئیں گے۔ میرے اور جلال کی گفتگو کے دوران میں ہی وہ غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ جب میں اول خان سے فون پر بات کر رہا تھا تو کمرے میں میرے علاوہ صرف ویرا موجود تھی، لیکن اس کی آواز سن کر سلطان شاہ اچانک ہی نمودار ہو گیا تھا۔ میں تم سے مخاطب نہیں تھی، ویرا نے ترشی سے کہا، مجھے ڈینی سے کچھ بات کرنے دو۔ یہ بات غزالہ نے کہی ہوتی تو میں سر جھکا کر باہر چلا جاتا۔ سلطان شاہ کے سر پر شوخی کا بھوت سوار تھا، وہ ڈینی کی زوجہ ہے، جبکہ تم ہم دونوں کے لیے نامحرم ہو۔ تم کو بات چیت اور میل جول میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ویرا کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہ بات جتانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میرا کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے، پھر بھی تم کو ویرا اس کی بات پر یک بیک جذباتی ہونے لگی تھی۔ سلطان شاہ کی مذاق میں کہی ہوئی بات اس وقت ویرا کے لیے ایک سنگین تانا ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بات بڑھنے سے پہلے ہی سلطان شاہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم جاؤ، مجھے ویرا سے بات کرنے دو۔ میرے سخت لہجے پر سلطان شاہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ویرا کی نظریں بچا کر اسے آنکھ ماری اور وہ جس طرح ٹہلتا ہوا نمودار ہوا تھا اسی انداز میں خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ شکریہ۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا نے عجیب سے لہجے میں سکوت توڑتے ہوئے مجھ سے کہا، وہ شیطان کی طرح آیا تھا مگر بہت پتے کی بات کہہ کر گیا ہے۔ اکثر میں خود بھی یہی سب سوچنے لگی ہوں۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ میں نے نرمی اور دلجوئی کے انداز میں اس سے پوچھا۔ یہی کہ اب کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ اس نے اداسی کے ساتھ جواب دیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں یہاں کیوں پڑی ہوئی ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ یہ بات سلطان شاہ نے محرم اور نامحرم کا ذکر چھیڑ کر بہت زیادہ واضح کر دی ہے۔ وہ احمق ہے، تمہیں اس کی کہی ہوئی خرافات پر اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے۔ وہ احمق نہیں، بہت چالاک ہے، گاہے گاہے مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ اوہ، میں نے مضطربانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی، اب شاید تم پٹڑی سے اتر رہی ہو۔ ڈینی مائی ڈارلنگ، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، تم جانتے ہو کہ میں آزاد مغربی ملک بلکہ امریکی معاشرے میں پلی بڑی ہوں۔ جمی لائٹ نے ڈان مرسیانو کے روپ میں میری تربیت کی۔ میں نے اٹلی کے اوباش روسا کی محفلوں میں بہت سا قیمتی وقت گزار کر یہ سیکھا کہ عورت کسی مرد کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی نہ ہو تو کیا ہوتی ہے۔ میرے ساتھ تو بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے میرے باپ نے بھی کبھی سرعام اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا۔ میں ان چاروں رشتوں کی لذت سے بالکل نہ آشنا ہوں۔ میں ہمیشہ سے پانچویں تجربے سے گزرتی رہی ہوں۔ میرے لیے ویرا کی اس سنجیدہ گفتگو نے مجھے بے آرام کر دیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، تم اتنی لمبی تمہید کس لیے باندھ رہی ہو؟ مجھے اس تمہید کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویرا نے اسی لہجے میں اپنا سلسلہ کلام جوڑا۔ سلطان شاہ نے میرے لیے نامحرمی کا لفظ استعمال کر کے مجھے ان وضاحتوں پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک لفظ ہے مگر بہت جامع اور مجھ پر پورا اترتا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت تم یہ سب کیوں یاد آ رہا ہے؟ تم صرف غزالہ کو اپنے ساتھ لے کر نئی دہلی جانے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تمہارے ساتھ امریکہ کا ایک طویل سفر کر چکا ہوں، اس بار اسے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ میں تمہیں نہیں روکتی، وہ تمہاری بیوی ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا اس کا حق ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے میرے ساتھ جانے پر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو پھر ایسی گمبھیر سنجیدگی کیوں اختیار کی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ جائے گی، میں بھی بھارت جانے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ اس نے سکون سے انکشاف کیا۔ میں تنک اٹھا، یہ نہیں ہو سکتا، تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ امریکہ نہیں، بھارت ہے، وہاں ہمیں قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ وہاں تم آسانی سے پہچان لی جاؤ گی، اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ میں کوئی بے زبان جانور نہیں ہوں کہ تم میری گردن میں زنجیر باندھ کر مجھے سلطان شاہ کی رکھوالی میں چھوڑ جاؤ۔ میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے آپ کر سکتی ہوں۔ تم نے تعاون نہ کیا تو دونوں محرموں کی روانگی کے بعد میں خود اپنے طور پر اس سفر کے لیے
نکل کھڑی ہوں گی، کوئی مجھے نہیں روک سکے گا۔ پھر سلطان شاہ اکیلا یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ میں نے غصے اور بے چارگی سے پوچھا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، ویرا نے اپنے شانے اچکا کے بے پرواہی سے کہا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو تم دونوں کرو گے، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں یہاں بیکار بیٹھی تمہاری واپسی کا انتظار کرتی رہوں گی۔ بیکاری اور بیزاری طول پکڑ گئی تو میں مالی خولیا میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ ہمارے چلے جانے کے بعد یہاں سے مسائل کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا رہے گا۔ اول خان تم سے رابطے میں رہے گا، تم زیادہ آزادانہ انداز میں اس کی مدد کر سکو گی، وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے۔ عزت؟ ویرا نے احتجاجیہ انداز میں دہرایا اور ہنس پڑی۔ میں عزت اور ذلت کی بحث میں نہیں پڑتی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مگر میرا جانا طے ہے۔ میں تم پر کوئی بوجھ ڈالوں گی نہ تم پر میرے تحفظ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں تم دونوں سے الگ تھلگ اور شاید دور دور رہ کر یہ دیکھوں گی کہ میں راہ والوں کے خلاف کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ کہیں بھی کوئی لغزش ہوئی تو وہ تمہیں پیس ڈالیں گے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم تنہائی کے اس ہولناک تجربے سے نہیں گزرے جس میں میں نے ساری عمر گزاری ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ تم بھی 10-5 روز رو دھو کر صبر کر لو گے، کیونکہ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ناجائز رشتے کو میرے باپ نے عمر بھر نہیں مانا تو تم کیسے مان لو گے؟ میں سلطان شاہ کی تعویل کے مطابق نامحرم ہوں اور ہر مرد کے لیے نامحرم ہی رہوں گی۔ 4 رشتے تم نے گنوائے ہیں، میں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ ان میں 3 رشتے پیدائشی ہوتے ہیں جن پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن 4تھا رشتہ شاید ان تینوں سے زیادہ مضبوط مگر اختیاری ہوتا ہے۔ اسے مذہب، اخلاق اور قانون کا ہر تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے بلا وجہ اپنے اوپر تنہائی مسلط کی ہوئی ہے۔ عورت کا اصل روب شادی کے بعد ہی نکھرتا ہے، وہ اس راہ پر چل پڑتی ہے جو اسے ماں کے مقدس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ تندیہ انداز میں ہنسی اور بولی، ڈینی تم بھی دوسرے مشرقی مردوں کی طرح دقیانوسی خیالات کے حامل ہو۔ مجھے بتاؤ کہ میں کہاں سے آ گئی؟ میری ماں نے جیمی لائٹ سے شادی نہیں کی، وہ کسی کی بیوی نہیں تھی مگر میری ماں تھی۔ مغرب میں یہ چلن عام ہے، وہاں ایسی لاکھوں مائیں موجود ہیں۔ ماں کا درجہ حاصل کرنے کے لیے شادی کبھی بھی ضروری نہیں رہی۔ تم بہک رہی ہو، ہم مغربی معاشرت یا اخلاقیات پر بات نہیں کر رہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے تسلیم کیے ہوئے 4 میں سے ایک رشتے کو اپنا کر تم تنہائی کے افرید سے نجات حاصل کر سکتی ہو۔ تمہیں یہ ڈکوسلا اب ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ہنس پڑی۔ اس بار یہ محسوس کر کے مجھے اطمینان ہوا کہ اس کی ہنسی میں بیگانگی اور مایوسی نہیں تھی، وہ زندگی سے بھرپور ہنسی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے بارے میں اتنی درد مندی سے سوچتے ہو۔ اپنے آس پاس کسی ہمدرد کی موجودگی سے بھی انسان کو بہت سکون ملتا ہے۔ مجھ پر کبھی کبھی قنوتیت طاری ہونے لگتی ہے، ایسے دوروں کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہاری تجویز کے بارے میں ضرور سوچوں گی، مگر یہ مرحلہ بھارت سے واپسی کے بعد آئے گا۔ میں پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بلا وجہ تمہارے ساتھ دماغ سوزی کر رہا تھا، میں نے جلا کر کہا۔ وہ خاموشی سے مسکراتی رہی۔ وہاں جا کر تم میرے لیے مسائل پیدا کرنے کے سوا کیا کر سکو گی؟ اس کی خاموشی کا وقفہ طویل ہونے پر میں نے قدرے برہمی سے پوچھا، تمہیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہم دونوں وہاں جا کر اپنے مشن کو کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ تم انل بسواس کے پیچھے جا رہے ہو، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا شکار تم ہی کو مبارک ہو۔ میں تم سے دور رہوں گی، فری لانسر کے طور پر وہاں جاؤں گی اور جو ہاتھ آیا اس کا سر کچل دوں گی۔ مجھے تمہارا صرف اتنا تعاون درکار ہے کہ میری سفری دستاویزات تیار کرا دو۔ ہو سکے تو جلال کی تجویز کے مطابق مجھے بھی اپنے ساتھ سرحد پار کرا دو تاکہ میری تازہ تصاویر وغیرہ ریکارڈ پر نہ جا سکیں۔ تمہارے دماغ میں یہی سودا سمایا ہوا تھا تو تم اب تک گنے پن کا مظاہرہ کیوں کر رہی تھی؟ تمہیں اول خان سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے تمہاری رضامندی ضروری تھی۔ وہ بامروت آدمی ہے، انکار نہیں کر سکے گا۔ اچانک لابی میں سے سلطان شاہ کے کھنکارنے کی آواز آئی، پھر اس نے سامنے آئے بغیر ہانک لگائی۔ میں نے کافی دیر انتظار کر لیا، اب میرے سر میں درد جگر ہو رہا ہے، اجازت
ہو تو ڈرائنگ روم میں آ جاؤں؟ چلے آؤ مجھ سے پہلے، ویرا نے اسے پروانہ راہداری جاری کرتے ہوئے کہا۔ اپنی زبان پر قابو رکھو تو تم خاصے بے ضرر آدمی ہو۔ بے ضرر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سلطان شاہ پر تشویش ناک انداز میں سوال کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کے پیچھے غزالہ بھی تھی۔ اس کی صورت دیکھتے ویرا نے بے ساختہ قہقہا لگایا اور کہا، بے ضرر سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہاری زبان کڑوی ہے، اس کے استعمال میں احتیاط رکھو تو خیریت رہے گی۔ کیا تم دیوار کی اوٹ میں چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ میں نے سلطان شاہ سے پوچھا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کو چھوتے ہوئے کہا، میں ایسی گھٹیا حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی اپنے کمرے سے آ رہا ہوں۔ غزالہ کمرے کی جھاڑ پونچھ میں میرا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میرا اعتبار نہ ہو تو تم اس سے تصدیق کر سکتے ہو، بعض اوقات آپ سلطان شاہ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ غزالہ نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، تم اسے اکسانے کی کوشش مت کرو۔ ویرا نے منہ بنا کر غزالہ کی بات پر اعتراض کیا، مذاق میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ میرے بارے میں سلطان شاہ کیا کچھ کہتا رہتا ہے، مگر میں ہمیشہ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی ہوں۔ دونوں کانوں کے درمیان کچھ بھی موجود نہ ہو تو یہی ہوتا ہے۔ سلطان شاہ بولا، یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے کیا مذاکرات ہو رہے تھے؟ ہم واقعی اہم گفتگو کر رہے تھے، میں نے جواب دیا۔ ویرا بھارت جانے پر مصر ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو چکا تو یہ نئی بات کہاں سے نکل آئی؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، تمہیں شروع سے سفر پر جانے کا تہیہ کیے بیٹھی ہوں۔ اب بولنے کا وقت آیا ہے تو میں نے بلی تھیلے سے باہر نکال دی ہے۔ ویرا نے مضطربانہ لہجے میں اپنے موقف کی وکالت شروع کر دی۔ میں تم دونوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، تم سے بالکل الگ تھلگ رہوں گی۔ ہم مل کر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اس پر بے چون چرا عمل کرتا ہے، مگر تم ہمیشہ الگ راگ الاپنے کی کوشش کرتی ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح تم دوسروں کے ساتھ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر لیتی ہو۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا، اختلاف رائے ایک الگ بات ہے، ضروری نہیں کہ میں تمہاری اور ڈینی کی ہر بات سے اتفاق کرتی رہوں۔ ویرا نے بات مذاق میں اڑانے کی بجائے معقولیت سے جواب دیا، آج سے پہلے میں مختلف رائے رکھنے کے باوجود تم لوگوں کے ہر فیصلے پر عمل کرتی رہی ہوں، مگر اب مجھے اپنی راہ اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ یقین کرو کہ میں یہ بات پورے خلوص سے کہہ رہی ہوں، اس میں میری کوئی بدنیتی پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے محرکات بہت جائز اور طاقتور ہیں۔ تم کن محرکات کی بات کر رہی ہو؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا سلطان شاہ یہاں تمہاری نگہداشت نہیں کر سکے گا؟ مجھے کسی کی چوکیداری کی ضرورت نہیں۔ میرے سوال پر وہ قدرے چڑ کر بولی، میں سلطان شاہ جیسے دو چار افراد کو آسانی سے پال سکتی ہوں۔ مجھے اصل خوف تم دونوں کی طرف سے ہے۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ تمہیں بھارت میں کسی تیسرے مددگار کی ضرورت پڑے گی۔ معدے میں زیادہ الکوہل اتر جائے تو چھٹی اسی طرح چوپٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ سلطان شاہ کو اس کا مضحکہ اڑانے کا موقع مل گیا۔ میں نوشی سے مکمل پرہیز کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سوچو گی تو خود بھی میری رائے سے متفق ہو جاؤ گی۔ ویرا کے ذہن میں ایک اندیشہ جنم لے چکا تھا اور وہ اس کی روشنی میں فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ غنیمت یہ ہوا کہ اس نے غزالہ اور سلطان شاہ کی مداخلت کے بعد کسی ہیل و حجت کے بغیر وہ نقطہ بیان کر دیا تھا، ورنہ مجھے رہ رہ کر یہی خلش ستائے جا رہی تھی کہ اس نے اچانک ایک نئی بات کیوں شروع کر دی تھی۔ ہم تینوں نے ویرا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا اندیشہ بالکل بے بنیاد تھا۔ ہم بھارت کی سرزمین پر ایک دوسرے کی مؤثر خبر گیری کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں جو بات سما گئی تھی اسے نکالنا ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ہمارے درمیان دیر تک بحث ہوتی رہی۔ اس گفتگو میں کچھ گرمی اور تلخی کے مراحل بھی آئے، مگر ہم ویرا کو اس ارادہ تبدیل کرنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ اس پوری گفتگو میں سلطان شاہ نے ایک بار بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ جب ویرا بھی جانے کا فیصلہ کر چکی ہے تو وہ اکیلا کراچی میں رہ کر کیا کرے گا۔ مجھے خدشہ تھا کہ ویرا کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ جانے کی ضد کرے گا اور اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے مزاج اور رویے کے اعتبار سے وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ان میں سے ایک کوئی بات کہتا تو دوسرا اس کی مخالفت کرنا اپنا حق بلکہ فرض سمجھتا تھا۔ اس وقت ویرا روانگی پر تلی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے اسے نیچا دکھانے کے لیے بھول کر بھی اپنی طرف سے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ بے نتیجہ بحث کے بعد اول خان سے رابطہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اگلی صبح اسے
2 کے بجائے 3 پاسپورٹ بنوانے تھے۔ ویرا کے بارے میں نئی اطلاع اس کے لیے حیران کن ثابت ہوئی تھی۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ میں نے اس سے رجوع کرنے سے پہلے ویرا کو سمجھانے کا ہر جتن کر لیا ہوگا۔ اس کے لیے مزید ایک پاسپورٹ بنوانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس موضوع پر مختصر سی گفتگو کے بعد اس نے بخشی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے بھارتی سفارتی عملے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حامد اس فن میں اتنا طاق ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ بخشی کی یہ حالت کب تک برقرار رہتی ہے۔ بعد میں جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ فی الحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک اہم آدمی کو نکارہ کر دیا ہے۔ اس کی تختی اس طرح صاف ہوئی ہے کہ وہ اپنے دفتر کے ساتھیوں کو بھی نہیں پہچان سکا۔ اس کے انجام سے دشمنوں میں دہشت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میں حامد سے یہ فن سیکھنا چاہوں گا۔ میں نے خواہش ظاہر کی۔ یہ دشمن کو مفلوج کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ریسیور پر اول خان کی ہنسی کی ہلکی آواز آئی، پھر وہ بولا، یہ انگلیوں کی مہارت کا کام ہے۔ انسانی جسم میں دماغ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اگر دوران خون میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے ایک مختصر وقفے کے لیے دماغ کو تازہ خون اور اس میں موجود آکسیجن نہ ملے تو محرومی کا شکار ہونے والے خلیے ہمیشہ کے لیے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے اس کام میں خاصی مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ پھر تو ٹیسٹ وغیرہ سے بھی اصل سبب کی نشاندہی ہونی مشکل ہے۔ ان لوگوں کو اسے ایک ناگہانی حادثہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کی کھوپڑی میں آئی ہوئی ضربات اس امکان کو اور زیادہ واضح کر دیں گی۔ انہوں نے ایک ہی بات اٹھائی ہے۔ اول خان فون پر بتا رہا تھا، میجر بخشی ان کے عملے کا ایک متعین اور ذمہ دار رکن ہے۔ اسے جگدیش موہن کے پسماندگان سے تعزیت کے بعد اپنے دفتر آنا چاہیے تھا۔ پھر وہ پتھریلے ساحل پر کیسے پایا گیا؟ یہ خدشہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا۔ تم نے اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لیا ہوگا۔ یہ خدشہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھا۔ تم نے اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لیا ہوگا۔ وہ پختہ عمر کا مالک ہونے کے باوجود رنگین مزاج تھا۔ موہنی پنڈت اور ماروتی کے بارے میں حقائق میرے سامنے تھے۔ وہ یہاں اکیلا رہتا تھا، لیکن اس کی گاڑی میں ایسے شواہد ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں اس کے ساتھ سفر کرتی رہی ہیں۔ ہماری طرف سے تھوڑی دیر پہلے یہ نظریہ جاری کیا گیا ہے کہ بخشی کو موہن ہاؤس میں آئے ہوئے مہمانوں میں کوئی بھولی بصری خاتون ملی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ساحل کی طرف چل دیا۔ اول خان اس کیس کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہاں سرمستی کے عالم میں بخشی کا پاؤں پھسلا اور وہ پتھر پر گر گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر عورت کے سر سے سارا رومان ہوا ہو گیا۔ وہ دہشت زدہ ہو گئی۔ شاید اس نے بخشی کو مردہ سمجھا اور وہاں سے کھسک گئی۔ خاصا بے داغ اور کرین کیا سے نظریہ ہے، میں نے اس کی کہانی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ بس ایک خدشہ ہے کہ اس کی آواز ابری۔ اسے اغوا کرنے کے لیے تم نے انگوٹھی کے کھوکھلے کیپسول سے جو سیریل اثر سیال اس کے جسم میں داخل کیا تھا وہ اس کہانی کو کمزور کر دے گا۔ ابھی وہ ہماری تحویل اور ہمارے اسپتال میں ہے۔ اس کے خون کی ٹیسٹ رپورٹ میں سے وہ حصہ حذف کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اپنا خیال ظاہر کیا، جب تک وہ اپنے ملک پہنچے گا اس سیال کے اثرات خون سے زائل ہو چکے ہوں گے۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ ٹیسٹ فوری طور پر کیے گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ متعلقہ افراد ایسی کسی پیشہ ورانہ بددیانتی پر آمادہ نہ ہوتے۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اس کو جلد از جلد یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اس جلد بازی کا کوئی سبب بھی ہوگا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ملک قریب ہے، اپنے وطن میں اس کی زیادہ بہتر دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ آپس میں پائی جانے والی بے اعتمادی کی فضا میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی جگہ ہمارا کوئی آدمی ہوتا تو ہماری سوچ بھی یہی ہوتی۔ اس سے مزید ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور اس نے اگلی صبح تینوں کی تصاویر کی تیاری کی ہدایت کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کل پاسپورٹ بن جائیں تو ہمیں پرسوں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میرے اختتامی فکروں سے اندازہ لگا کر ویرا بولی، روانگی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں خود بھی نئی دہلی جانے کے لیے بے چین ہوں، میں نے جواب دیا۔ اول خان نے شام کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ غزالہ اچانک سوال کر بیٹھی۔ میں نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سچ بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں میجر بخشی کی کہانی سن لینے کے بعد میرے لیے اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ زندہ رہتا یا مارا جاتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔